جس شخص کو تمہیں بار بار سمجھانا پڑے وہ تمہارے قابل نہیں۔ دوسروں کے کردار پر بات کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا کردار بہتر بنایا جائے۔ وقت سب کچھ بتا دیتا ہے، بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جس کے پاس شکر ہے وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ سچ بولنے کے لیے بڑا دل اور برداشت رکھنے والا ظرف چاہیے۔ نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ جس دل میں قرآن نہیں وہ قبر جیسا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا لوگوں کو راضی کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ محبت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ تقدیر پر یقین دل کو سکون دیتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم انسان کو سنوارتا ہے اور دولت بگاڑ سکتی ہے۔ جو تمہارے غصے کو برداشت کر لے اس سے زیادہ مخلص تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ نصیحت ہمیشہ خاموشی سے کرو ورنہ ضد بن جاتی ہے۔ اللہ جب کچھ چھینتا ہے تو ضرور کچھ بہتر دیتا ہے، بس یقین رکھو۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اگر دل بے چین ہو تو سمجھ لو یا تو رزق حرام ہے یا دل سے ذکر الہی غائب ہے۔ ہر وہ کام چھوڑ دو جو دل کا سکون چھین لے۔ جو شخص قرآن سے جڑ گیا وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ جس کی نیت صاف ہو اللہ اس کے راستے خود آسان کر دیتا ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینا دل کو بڑا اور زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ جب اللہ آپ کا ساتھی ہو تو دنیا کا ہر رشتہ فانی لگتا ہے۔ اپنے راز صرف اپنے رب کو بتاؤ، وہی ہے جو سن کر سنبھالتا ہے۔ ادھوری نمازیں ادھورا نصیب لے کر آتی ہیں۔ نیکی چھپ کر کرو کیونکہ دکھاوا ثواب کھا جاتا ہے۔ انسان کا اصل حسن اس کی زبان اور اخلاق میں ہوتا ہے۔ رزق کی تنگی گناہوں کا نتیجہ اور دل کا سکون عطائے الہی کا انعام ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جو دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے اللہ اس دل کو کبھی توڑتا نہیں۔ خود کو نیکی کے کاموں میں مصروف کر لو ورنہ شیطان تمہیں برائی میں مصروف کر دے گا۔ عاجزی اختیار کرو کیونکہ غرور مٹی میں ملا دیتا ہے۔ تنہائی اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ جس نے صبر سیکھ لیا اس نے زندگی جیت لی۔ حرام ذرائع سے آیا رزق برکت کو کھا جاتا ہے۔ جو وقت قرآن سے نہیں گزرتا وہ وقت ضائع ہے۔ اللہ کے در سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کامیابی کا راستہ دل کی صفائی، نیت کی سچائی اور دعا کی گہرائی سے گزرتا ہے۔ جو شخص اپنا وقت اللہ کو دیتا ہے اللہ اسے لوگوں کی محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ جس دل میں حسد ہو وہاں سکون کبھی نہیں رہتا۔ محبت وہی جو اللہ کے لیے ہو، باقی سب وقتی ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ دعا ہے جو کوئی آپ کے لیے چھپ کر کرتا ہے۔ اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جس دن تمہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگے سمجھ لو اللہ تم پر مہربان ہو رہا ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو نرم لہجہ اور سچا کردار اپنا لو۔ اللہ کا ذکر دلوں کو ایسی تسکین دیتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔
امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو نماز میں لذت اور سکون کا اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی اسے ترک نہ کریں۔ دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ دنیا کی رنگینیوں میں۔ دنیا کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ گناہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور نیکی دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ اللہ سے تعلق اتنا مضبوط کر لو کہ اگر دنیا بھی چھن جائے تو دل نہ ٹوٹے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی نہ کر لے۔ دل دو چیزوں سے زندہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت۔ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق اس نیکی کی قبولیت کی علامت ہے۔ جس نے نفس کو قابو میں کر لیا، اس نے شیطان کو شکست دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ دوست بنانے میں دیر کرو لیکن بدلنے میں نہیں۔ خاموشی عقل کی علامت ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی حفاظت تمہیں کرنی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ نادان وہ ہے جو نصیحت کو برا سمجھے۔ غصہ احمقوں کا جنون ہے جو عقل کو کھا جاتا ہے۔ دنیا پیٹھ دکھانے والوں کی طرف دوڑتی ہے اور تعاقب کرنے والوں سے بھاگتی ہے۔ نفس کو شکست دینا سب سے بڑی فتح ہے۔ تمہاری شخصیت تمہاری زبان سے زیادہ تمہارے عمل سے پہچانی جاتی ہے۔ حاجت مند کا تمہارے در پر آنا اللہ کی طرف سے تم پر نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو گناہ سمجھا ہی نہ جائے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہے، نہ کہ بعد میں رونا۔ سب سے عجیب چیز انسان ہے، گناہ کرتا ہے مگر جنت چاہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے، اور جو اللہ کو کھو دیتا ہے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ خاموشی وہ جواب ہے جو اکثر سوالوں سے بہتر ہوتا ہے۔ زندگی اللہ کی عبادت کے بغیر ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ جو شخص تمہیں تمہارے رب سے جوڑے وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ سچائی وہ آئینہ ہے جو دیکھنے والوں کو اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے۔ اللہ کی طرف جانے والا راستہ نفس کے خلاف جنگ سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہی کھو جاتے ہیں جو دلوں میں بس جاتے ہیں۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایسا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، بس بندہ ہی دور ہو جاتا ہے۔ طلب اگر خالص ہو تو عطا یقینی ہے۔ ہر وہ کام چھوڑ دو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، وہی تمہاری نجات کا پہلا قدم ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احمق دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ علم سیکھو، کیونکہ دولت چوری ہو سکتی ہے مگر علم نہیں۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پا لیا۔ نرم مزاجی سخت دلوں کو بھی موم کر دیتی ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ ظالم کے ساتھ دوستی اپنے آپ پر ظلم ہے۔ جس شخص کو ادب نہیں آتا وہ کسی نعمت کا حقدار نہیں۔ دعا وہ کنجی ہے جو بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ نیکی کر کے دریا میں ڈال، خدا تجھے وہاں سے دے گا جہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ خاموشی عقل کی علامت ہے اور بلا وجہ بولنا نادانی کی نشانی ہے۔